السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ پاکستان کے طول و عرض میں نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے اس وقت افواہوں کا ایک طوفان ہے، مگر ایک پرچی شہباز شریف کی جیب میں ہے۔ وہ پرچی کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور یہ جو افواہوں کا طوفان ہے یہ کیوں اٹھایا گیا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، یہ بہت چشم کشا پس پردہ حقائق آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اور پھر ایک خبر یہ بھی پیش کریں گے کہ چودھری پرویز الہی اور عمران خان کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ بڑے شدید ہو گئے، اور عمران خان نے چودھری پرویز الہی کو صاف کہہ دیا ہے ایف آئی آر کے بارے میں کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا مجھے نہیں چاہیے، نہ ہی مجھے تمہاری جے آئی ٹی چاہیے۔ یہ کیا خبر ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر جناب فرح گوگی، ہم نے پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی کہ فرح گوگی جو ہے وہ عمران خان کی فرنٹ لیڈی نہیں ہے، بلکہ عمران خان صاحب اس کے فرنٹ مین ہیں۔ یہ آپ کو بہت دن پہلے ہم نے بتایا تھا، لیکن اس حوالے سے اب نئی خبریں آ رہی ہیں۔ کچھ خریدار بھی سامنے آ گیا گھڑیوں کے، اور اربوں روپے کا مال کوڑیوں میں بیچا گیا ہے۔ فرح بیبی نے بیچا ہے، توشہ خانے کا مال بیچا ہے۔ یہ کچھ سٹوریز سامنے آ رہی ہیں، اس پر بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں عمران خان اور پرویز الہی کے بیچ میں جو ایف آئی آر کے معاملے کو لے کر اختلافات ہیں اس حوالے سے، اور پھر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پنجاب حکومت بھی خطرے میں ہے، اور وہ کب سے اس کے خطرے کا وقت شروع ہوا ہے اور کب وہ خطرے کا وقت ختم ہوگا، یہ بھی آپ کو آگے چل کے بتائیں گے۔ لیکن بات شروع کرتے ہیں کہ آج پنجاب حکومت نے ایک جے آئی ٹی اناؤنس کی، اس میں کچھ ایک ڈی آئی جی اور کچھ ایس پیز بھی شامل ہیں، اور وہ جے آئی ٹی ان کو یہ اسائنمنٹ دی گئی ہے کہ جو وزیر آباد والا فائرنگ والا واقعہ ہے جس میں عمران خان صاحب بھی زخمی ہوئے تھے اور دیگر لوگ بھی زخمی ہوئے تھے، جبکہ ایک شخص اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، اس معاملے کی وہ جو ہے تفتیش کریں گے۔ لیکن عمران خان صاحب جو کہ مسلسل اس دن کے بعد سے لے کر آج تک اپنی ہی پنجاب حکومت کے اوپر عدم اعتماد کر رہے ہیں، اور پرویز الہی سے مسلسل وہ یہ کہتے رہے کہ جن تین افراد کا نام وزیر اعظم کا، وزیر داخلہ کا یعنی کہ وفاقی وزیر داخلہ کا اور ڈی جی سی کا نام، وہ کہتے کہ ان کے نام ڈالے جائیں۔ لیکن پرویز الہی صاحب جو پھر وہ آپ کو پتہ ہے گرم زمین پہ پاؤں رکھنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کی محبت میں وہ نئے مبتلا ہوئے ہیں، اور چودھری مونس الہی تو بہت زیادہ ہی کچھ ان کی محبت میں مبتلا ہوئے ہیں۔ ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی عرض کی تھی کہ جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا کہ جو پرویز الہی کو اصل میں جو عمران خان صاحب کی طرف لے کے جانے والے تھے وہ مونس الہی تھے۔ اور مونس الہی کیوں اس محبت میں مبتلا ہوئے تھے، اس لیے کہ مونس الہی کو مکمل طور پہ گائیڈ لائن لمحہ بلمحہ فون پر جو ہدایات ملتی تھی وہ بشرا بی بی کی طرف سے ملتی تھی، اور عمران خان صاحب بنیادی طور پہ انہی کے مریدین میں شامل ہوئے ہیں، اور انہوں نے پھر اپنے ابا جی کو بھی اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ جو ابا جی والا معاملہ ہے وہ ابا جی کے جو ہیں وہ کہیں اور کے مرید ہیں، اور وہ جہاں کے مرید ہیں ان کو وہ چھوڑ نہیں سکتے۔ ایسی صورتحال میں ہمارے ایک دوست کہا کرتے کہ ٹھیک تسی بھی ہو تو غلط تسی بھی نہیں ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کو بھی کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کے اوپر جو فائرنگ ہوئی ہے وہ آپ جیسی ایف آئی آر کٹانی چاہتے ہیں ویسی ہونی چاہیے، لیکن وہ اس طرح کی ایف آئی آر کاٹنے بھی نہیں دیتے۔ جو آئی جی پنجاب تھے فیصل شاہکار، وہ سپریم کورٹ میں بھی اس چیز کا بیان دے چکے تھے کہ جناب ہمیں تو پرویز الہی صاحب نے روکا ہوا ایف آئی آر کاٹنے سے، اور پھر سپریم کورٹ نے حکم دیا اور ایف آئی آر کٹ گئی۔ ایف آئی آر کٹی پولیس کی مدعیت میں، اور انہوں نے وہی ملزم رکھا جس کو موقع سے گرفتار کیا گیا تھا۔ لیکن عمران خان صاحب کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ انفارچونیٹلی ایسا توقع نہیں کی جاتی ایک ایسے شخص سے جو کہ ایک وزیر اعظم جیسے منصب پر رہا ہو کہ وہ ایک عام جو دیہاتوں میں لوگ دشمنداریاں ہوتے ہیں کہ ایک بندہ کو مرتا ہے یا فائرنگ ہوتی ہے تو وہ پورے گاؤں کا نام لکھوا دیتے ہیں، تو خان صاحب جو ہے نا وہ پورے پنڈ کے نام یہ کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، آپ ملک کے وزیر اعظم کو، ملک کے وزیر داخلہ کو اور ایک جرنیل کا نام لکھوا دیتے، پھر سمجھ لیں کہ آپ نے پورے پاکستان کا ہی نام لکھا دیا۔ تو عمران خان صاحب کی زیادہ جو خواہش ہے اس معاملے میں وہ اس ایف آئی آر کو سیاسی استعمال کرنے کی، اور وہ مسلسل کر رہے ہیں۔ وہ اپنی پنجاب حکومت ہے ان کی، پرویز الہی صاحب تو حکومت کس کو کہتے ہیں؟ حکومت کہتے ہیں جی چیف منسٹر اور کابینہ کو۔ نہ کابینہ اکیلے بغیر چیف منسٹر کی حکومت ہے، اور نہ ہی چیف منسٹر بغیر کابینہ کی حکومت کہلاتا ہے۔ تو جو حکومت ہے پنجاب ہے وہ تو سر عمران خان کی ہے، وہ تو جب جاتے ہیں پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے آفس میں تو ان کی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وزیر اعلیٰ کو باہر نکال دیتے ہیں کمرے سے۔ تو یہ صورتحال تو آپ کے سامنے ہے، لیکن عمران خان صاحب مسلسل چیخیں مار رہے ہیں۔ وہ جو ان کا ایک اب تو وہ لانگ مارچ ہی رہ گیا، لیکن بہرحال لانگ مارچ
وہ لانگ مارچ کے بیچ میں جو بار بار تقریریں بھی کرتے رہے کہ جناب یہ تو وہ جو لائیو تقریریں کرتے ہیں گھر سے وہ پٹی وٹی چڑھا کے ٹانگ پہ کہ جی میری ایف آئی آر نہیں کٹ رہی. اور انہوں نے ایک دفعہ تو یہ بھی کہہ دیا کہ میرے قتل کی ایف آئی آر نہیں کٹ گئی. تو لوگوں نے کہا خان صاحب خیال کرو آپ کون سا قتل ہو گئے. یہ خیر ان کی آپ سلپ آف ٹنگ کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ ایف آئی آر والے معاملے میں بڑے عدم اطمینان تھا. اب وہ جو عمران خان جن لوگوں کے نام لکھوانا چاہتے ہیں ان کے پرویز الہی صاحب لکھنے پر تیار نہیں ہو. جو پرویز الہی صاحب تو یہ بھی سوچتے ہیں کہ یار یہ تو جو عمران خان کے ساتھوں میں آج آ گیا ہوں, ادھر تو ہمارا ساری عمر کا واسطہ ہے. تو وہ جو معاملہ ہے وہ معاملہ گڑبڑ کی طرف جا رہا ہے. پھر کچھ کو نا کوئی کسی بات کے اندر کوئی لاجک موجود ہو تو تب بھی بندہ کہتا ہے کہ اچھا یار آپ نام لکھوا دیں, لیکن وہ لاجک بھی نہیں. بس چونکہ میں کہہ رہا ہوں میں عمران خان ہوں تو اس وجہ سے میں جو کہوں گا وہ ہوگا, تو وہ پھر نہیں ہو رہا. اور عمران خان صاحب اپنے ہی جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے وہ پیٹ سے انہوں نے وہ کرتی اٹھائی ہے, پردہ اٹھایا کہ جناب میری یہ حکومت اور میری مرضی کی ایف آئی آر نہیں کٹ رہی. اور اس سے انہوں نے کہتے ہیں کہ وہ ہماری پٹواری زبان میں محاورہ ہے کہ پاریا کتا جلائیں اے اولا ہون, یعنی کہ اے وزنی شخص, یعنی کہ وزن اہمیت کے والے سے مطلب اہمیت والے وزنی شخص تم کہاں جا رہے ہو. اس نے کہا جی ہلکا ہونے کے لیے جا رہا ہوں, یعنی کہ اپنی عزت کو کم کروانے کے لیے جا رہا ہوں. تو یہ عمران خان صاحب کی گفتگو کچھ ایسی ہے کہ وہ اپنی ہی پیٹ سے کرتی اٹھا رہے ہیں اور وہ ہلکے ہو رہے ہیں کہ جی میں تو اپنی دیکھیں میں تو ایف آئی آر نہیں کٹا. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی میں آرمی چیف میری مرضی سے لگایا جائے, مجھ سے مشاورت کی جائے, میں اس کو نہیں لگنے دوں گا تو میں اس کو نہیں لگنے دوں گا. تو کہانی یہ ہے کہ ایسے چوسٹی وزیر آباد جو نہیں ان کے کہنے پہ پرچہ نہیں دیتا. تو بہرحال عمران خان صاحب اس معاملے پہ لگنے, لیکن جی اب اختلافات جو ہے بڑے شدید ہو گئے ہیں. اب آج انہوں نے جے آئی ٹی اناؤنس کیا ہے پرویز الہی صاحب نے کہ حکم پر آئی جی پنجاب نے, اور اس جے آئی ٹی کو بھی عمران خان صاحب نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. اور مبینہ طور پہ پتہ چلا کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ ایف آئی آر کے بارے میں جو آلریڈی کٹی ہوئی ہے, عمران خان صاحب نے اس کے بارے میں پرویز الہی کو کہا کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا مجھے نہیں چاہیے, یعنی کہ اس ایف آئی آر کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نئی ایف آئی آر کاٹی جائے. عمران خان صاحب کا اس وقت سارا دار و مدار جو ہے پبلک والا معاملہ بھی جو ان کا لانگ مارچ ہے اس میں جو لوگوں کی شرکت جب وہ تھے تب بھی ان کا خیال تھا لاکھوں لوگ ہوں گے, لیکن مطلب کسی ایک اسٹیشن پہ 3,000 5,000 5,000 لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے. لیکن جب وہ آگے چلتا تھا تو پھر وہ چند سو رہ جاتے تھے. لیکن جب سے ان کا لانگ مارچ میں خود وہ فائرنگ ہوئی اور گھر بیٹھ گئے تو اس کے بعد وہ چند سو تک ہی رہ گیا. اور بہت ساری ایسی تصاویر اور ویڈیوز آ رہی ہیں جسے سارا لانگ مارچ کا پول کھلا ہوا. سو پبلک کی حمایت سے بھی عمران خان صاحب اس وقت اس تنازعات کے حوالے سے یا اسے کہتے ہیں لانگ مارچ کے حوالے سے یا کسی تحریک کے حوالے سے وہ ان کو حمایت اس وقت حاصل نہیں ہے. اور دوسری طرف حکومت سے بھی نکلے ہوئے ہیں. تیسری طرف جو اتحادی ہیں پرویز الہی صاحب وہ بھی ان کے قابو میں نہیں آ رہے اور کچھ معاملات اسی طرح. پھر اوپر سے ان کو جان کا خوف پڑ گیا, وہ بنکر سے بنا کے بیٹھ گئے لاہور میں, اس سے وہ باہر نکلنے کے لیے اب تیار نہیں ہے. تو بڑا اب یہ بھی ایک سوال کا نشان ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ میں ہفتے والے دن پنڈی آؤں گا اور پہنچوں گا اس لانگ مارچ میں, تو وہ آتے ہیں یا نہیں آتے, کیونکہ جتنا وہاں پہ وہ حفاظتی انتظامات اس وقت زمان پال کو لے گھر میں کر رہے ہیں لاہور میں, وہ لگتا تو یہی کہ وہ ایک بہت طویل رہائش وہیں کے اندر ہی رکھنے کا منصوبہ بنائے بیٹھے ہیں کہ باہر نکلنے پہ وہ تیار نہیں ہے. ممکن ہے خوف وہ جان کا خوف بہرحال بڑی چیز ہوتی ہے جی. تو یہ اپنی ہی پارٹی کی, اپنی ہی حکومت کے, اپنے ہی وزیر اعلیٰ کے, اپنے ہی وزیر داخلہ کے ماتحت اپنی ہی پنجاب پولیس جو کہ ان کے لانگ مارچ کو اور ان کے بچوں کو اور ان کے فیملی کو اور ان کے گھر کو پروٹوکول سیکیورٹی سارا کچھ دے رہے ہیں, کروڑوں اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ ان کی جے آئی ٹی اس وقت عمران خان صاحب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب جہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب وہ اگر نہیں ان کی بات چل رہی تو وہ حکومت میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. تو حکومت میں وہ ایک وجہ سے بیٹھے ہوئے وہ سارے خرچے اٹھا رہی تھی پہلے کے پی کی حکومت, اس کا تو نکل گیا دیوالیہ, ان کے پاس تو پیسے رہے کوئی نہیں. تو پنجاب حکومت بھی سارا ان کا اثر ہے, سارے خرچے ورچے سیاست کے جو ہیں وہ پھر پنجاب حکومت ہی کر رہی ہے. تو پھر خان صاحب اس وجہ سے اس کو نہیں چھوڑ رہے. تو وہ جہاں اپنا مفاد ہے وہاں پہ وہ کڑے بھی ہوئے ہیں, اور جہاں پہ اپنا مفاد ہے وہاں پہ وہ نرم بھی پڑے ہوئے ہیں. تو خان صاحب کی یہ دو رنگی دیکھیے. آگے بڑھتے ہیں جناب, اس خبر کی طرف آتے ہیں جو آج جیو ٹی وی والوں نے ایک ایکسکلوزیو انٹرویو نشر کیا. انہوں نے کوئی عمر فاروق نامی بزنس مین ہے دبئی کے, ان کا, اور انہوں نے جو ہے کچھ تحائف بتائے جو بنیادی طور پہ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ میں سے جو غائب ہوئے یا جو خریدے گئے مبینہ طور پہ, وہ ان کی فروخت کے حوالے سے وہ ان صاحب نے وہ تحائف خریدے ہیں. انہوں نے ٹی وی پر وہ دکھائے بھی ہیں تحائف, اور مطلب یہ ایک پتہ چلا کہ جی ان سے توشہ خانہ کے تحائف کی خریداری کے لیے اور یعنی کہ بیچنے کے لیے رابطہ کیا تھا اس وقت کے وزیر اعظم جب عمران خان صاحب تھے, ان کے مشیر مرزا شہزاد اکبر جو احتساب کے مشیر تھے. دیکھیں احتساب دوسروں کا احتساب کر رہے ہیں اور خود وہ کیا کرتے پھر رہے ہیں کہ انہوں نے رابطہ کیا جی وہ عمران خان سے وہ چیزیں بیچنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اوکے لے آؤ. تو جب جو بندہ مال لے کے آیا تو وہ پھر
دیکھ کے بندہ حیران رہ گیا خریدار. اس نے کہا جی جو بات میں سے مرزا شہزادہ اکبر نے کی تھی, لیکن جو مال بندہ میرے پاس لے کے آیا تھا وہ فرح گوگی تھی. آپ فرح خان عرف گوگی جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ مال لے کر آئی تھی. اس میں کوئی گھڑی تھی, کوئی کف لنکس تھے, کچھ ایک دو چیزیں اور تھیں. تو یہ پتہ چلا کہ جناب وہ جو انہوں نے خریدے ہیں, وہ ایک گھڑی جو تھی وہ انہوں نے $20 لاکھ میں خریدی, یعنی کہ اس ساتھ ایک دو چیزیں اور بھی تھیں. تو $20 لاکھ بنتے ہیں جی پاکستان کے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 44 کروڑ روپے سے زائد کی رقم بنتی ہے. مفت کی ہو تو یہ بھی بہت ہے, جیسے کہ عمران خان صاحب کو مل گئی, مفت کی ملی. ان تحائف کی جو اصل مالیت ہے وہ انہوں نے بیچے ہیں $20 لاکھ میں, اور یہ پتہ لگا کہ یہ 1 کروڑ اور 50 لاکھ ڈالر کے قریب ان کی اصل مالیت تھی. لیکن چونکہ وہ اصل مالیت پہ یہ تحفے تبھی بک سکتے تھے کہ جو بیچنے والا ہے وہ اصلی خریدار ہوتا, تو پھر وہ اتنے ہی بکنے تھے. اب وہ کہتے ہیں نا وہ محاورہ ہے کہ چوری کا مال دے ڈانگاں دے گز, کہ وہ چونکہ چوری کا مال تھا تو یہ بلیک میں بکا, اور بلیک میں جب بکا تو پھر یہ انہوں نے جو خود ڈیمانڈ کی اپنے منہ سے فرح گوگی نے ان تحائف کی, وہ $50 لاکھ کی انہوں نے ڈیمانڈ کی. تو ان کو کہا کہ نہیں جناب ہم آپ کو $20 لاکھ دے سکتے ہیں. تو فرح گوگی نے کہا لے آؤ جناب $20 لاکھ ہی لے آؤ. تو یہ اس ملک کی حالت ہے. یہ عمران خان صاحب جو اس ملک میں کو بیٹھ کے نا بڑے لیکچر دیا کرتے ہیں. آج بھی وہ میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ بیٹھ کے وہ باتیں کرتے, وہ اپنے ضمنی انتخاب جیتنے کا ذکر کرتے کہ دیکھیں برطانیہ میں تو ہمارا نظام ہم نے برطانیہ سے لیا ہے, پارلیمانی نظام, اور وہاں پہ تو جمہوریت جو ہے وہ چلتی اخلاقیات کے اوپر ہے. وہ دیکھیں ان کے وزیر اعظم مستعفی ہو گئے جب دیکھا ان کے پاس شخصیت نہیں رہی. ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جناب میں ضمنی الیکشن جیتا ہوں تو یہ حکومت کیوں بیٹھی ہو. تو خان صاحب آپ جب وزیر اعظم تھے تو اس وقت بھی تو برطانیہ میں یہی نظام تھا, اس وقت بھی آپ تقریباً تمام ضمنی الیکشن ہار گئے تھے بما ڈسکا کے, تو آپ نے استعفیٰ دے دیا تھا. تو یہ اخلاقیات اور اخلاقی معیارات آپ صرف اپنے مخالفین کے لیے کیوں رکھتے ہیں؟ تو اپنے اوپر بھی اس کا عمل کر لیا کریں. آپ کی اخلاقی حالت تو یہ ہے کہ یہ فرح گوگی والا معاملہ. ناظرین ہم آپ کو یہ بھی یہاں پہ بات بتا دیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ فرح گوگی والا معاملہ پہلے ہوا تھا تو لوگ ذرا دبا دبا سے نام لیتے تھے, کوئی کھل کے لیتا نہیں تھا. اور پھر مریم نواز شریف صاحبہ نے ان کا کھل کر نام لیا تھا, اس کے بعد پھر سب لوگوں نے لینا شروع کر دیا. تو اس وقت کو گھڑیوں وڑیوں کی بات آئی تھی. وہ جو گھڑی بیچی گئی تھی جس کا پہلے توشہ خانہ کا انکشاف ہوا تھا, وہ بشرا بی بی کا جو صاحبزادہ ہے وہ لے کر دبئی گیا تھا, جو کہ اسی بندے نے, کیونکہ وہ کلاسیفائڈ گھڑی تھی وہ کہیں اور بک نہیں سکتی تھی, تو جس نے وہ بیچی تھی بنوائی تھی اسی کے پاس لے جائے گی. اور اس نے پھر ایم بی ایس کو اسٹاف کو فون کر کے پوچھا جی وہ 2 گھڑیاں جو منگوائی تھی ان میں سے ایک تو بکنے آگے, چوری تو نہیں ہوگی؟ ان کا نہیں چوری نہیں ہوئی, لیکن اگر آپ کے پاس آگے تو خرید لیں اور ہمیں واپس کر دیں. تو وہ گھڑی واپس چلی گئی تھی. وہ گھڑی الگ تھی. اس کے بعد بھی اور بھی بہت ساری گھڑیاں تھیں. کچھ ایسی بھی خبریں آئیں اس دن خواجہ آصف کہتے کہ جی کچھ گھڑیاں تو ایسی ہیں جو اٹھا کے ان کی جگہ ان کی کاپیاں رکھ دی گئی, اور پٹھان نہیں رکھ دی, جلی ریڈو شیڈو اس قسم کی کاپیاں رکھ دی. تو وہ بھی کچھ چیزیں آئیں. پھر یہ پتہ لگا کہ کئی تحائف تو انہوں نے توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کرائے. 2019 کے بعد 2022 تک کے تحائف تو انہوں نے جمع ہی نہیں کرائے, باروں باری وہ سارے نکل گئے. اب یہ جو چیزیں سارے مال تھا, ہم نے آپ سے عرض کی تھی پہلے بھی ایک پروگرام میں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فرح گوگی جو ان کی آگے سے ایجنٹ تھی اور پنجاب سے کلیکشنیں کرتی تھی, لیکن ہم نے آپ کو یہ عرض کی تھی کہ جناب ایک انٹیلیجنس ایجنسی نے یہ رپورٹ دی تھی کہ فرح گوگی ان کی ایجنٹ نہیں تھی, بلکہ عمران خان اور بشرا بی بی جو ہے وہ مبینہ طور پہ فرح گوگی کے ایجنٹ تھے, کیونکہ وہ جو گینگ ہے وہ اس کی سرگرانہ جو ہے وہ مبینہ طور پہ فرح گوگی ہے. تو یہی صورتحال ہے کہ وہ جناب مال دے دیا کہ پھر جو گینگ کی سرگرانہ تھی اور وہ پھر اس مال کو لے کے اب مطلب وزیر اعظم پاکستان کو آفیشلی ملے ہوئے تحائف فرح گوگی بیچنے کے لیے مطلب دبئی کی بلیک مارکیٹ میں پہنچی ہے. آپ یہاں سے حساب کر لیں کہ یہ پاکستان کے لیے کتنی عزت انہوں نے کروائی ہے پاکستان کی. اپنی جو ان کی وہ کہتے ہیں صداقت اور امانت, جو ثاقب نثار وہ آج کل نظر نہیں آتے کسی کو جنہوں نے ان کو یہ سرٹیفکیٹ دیے تھے, لیکن بہرحال کہتے ہیں کہ جائز ناجائز سارا کچھ انہوں نے محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے کہ حساب سے ان کو دے دیے تھے انہوں نے سرٹیفکیٹ. لیکن اب ہر آنے والے دن عمران خان صاحب کی جو امانت اور صداقت ہے اور دیانت ہے وہ اس طرح کھل کے سرے بازار جو ہے اس کے چرچے ہو رہے ہیں, اور یہ توشہ خانہ والا ایک نیا یہ معاملہ سامنے آ گیا. اب اس کی مزید بھی تفصیلات آئیں گے, وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. آگے بڑھتے ہیں جناب اس خبر کی طرف جس کا پورے ملک میں اس وقت ایک ہنگامہ مچا ہوا جی. پاکستان کا لگتا ہے ایسے سارا سسٹم جام ہو کے رہ گیا ہے کہ جی نیا آرمی چیف کون ہوگا. حالانکہ یہ ایک پروسیجرل میٹر ہے, ایک مدت پوری ہو گئی ہے, نیا آتا ہے پاکستان میں, اور بھی بڑے سرکاری افسر ہوتے ہیں. لیکن بہرحال ایک فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آرمی چیف جو ہے وہ طاقتور ترین شخص ہوتا ہے پاکستان کا, اس لیے سب لوگوں کی اسٹیک ہولڈرز کی نظریں اس کے اوپر ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا, وہ جو جنرل افتخار بابر نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جی فوج جو ہے وہ چین آف کمانڈ کا نام ہے. آرمی چیف جس طرف دیکھتا ہے 6 لاکھ فوج ادھر ہی دیکھتی ہے. تو اس پھر آپ ایک نیوکلیر ملک ہوں, اس کی آپ دنیا کی 4th 5ویں بڑی فوج ہو, اس کے آپ سربراہ ہوں,
تو وہ ایک ویسی اعزاز کی بات ہے. پھر پاکستان جیسا ملک جہاں پہ جو ہے وہ نظام مملکت ہی نہیں چلتا آرمی چیف کی مرضی اور منشا کے بغیر, یہ ایک فیکٹ ہے. اور یہاں پر یہ سچویشن یہ ہے کہ جو 6 لوگوں کے نام آ رہے ہیں جن کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ ان کے نام سمری میں بھیجے جائیں گے, ابھی تو سمری آئی نہیں ہے. اب یہ جو 6 لیفٹیننٹ جنرلز ہیں جن میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ہیں, لیفٹیننٹ جنرل سحر شمشاد مرزا ہیں, لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس ہیں, لیفٹیننٹ جنرل نعمان راجہ ہیں, لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہیں اور لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر ہیں. ان کے ناموں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی سمری آئے گی, لیکن ابھی سمری آئی نہیں. جب سمری آئے گی اس میں کس کے نام ہے کس کے نہیں یہ ایک الگ بات ہے. لیکن فیکچوئل بات یہ ہے کہ کرنا چونکہ یہ پرائم منسٹر نے ہوتا ہے, قانونی اختیار یہ ان کا ہوتا ہے, اور اگر ان کو ان 6 ناموں میں سے بھی کوئی نام پسند نہ آئے تو وہ دوبارہ سمری مانگ سکتے ہیں کہ نہیں جی آپ اس سے آگے 8 نمبر تک 10 نمبر تک 12 نمبر تک والوں کے نام بھیج دیں, یا ان 6 کے نکال دیں اگلی بھیج دیں. یہ اختیار ان کا ہے, وہ استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس وقت ملک کے اندر ایک افواہوں کا طوفان گرم ہے اور یہ بڑی کلاسیکل طریقے سے افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں. مجھے بھی دن میں کم از کم 4-5 لوگ ایسے ضرور ملتے ہیں جو مجھ سے کہتے ہیں جی کی ہو رہا ہے, وہ سنیا ہے وہ فلانا جو ہے جرنیل وہ آ رہا ہے. میں کہتا ہوں یار اس کی تو کوئی لاجک ہی نہیں بنتی, انہیں نہیں تو نہیں پتا ہے بڑا اس سے طرح ہو رہا ہے. پھر کوئی دوست رابطہ کرتا کہتا نہیں میں تو فلانی کے ریزن میں رہتا ہوں تو وہاں پہ تو یہ بات ہو رہی ہے فلاں آ رہا ہے یہ معاملہ ہو گیا. اچھا پھر آج کل وہ ہمارے جو 3-4 جرنلسٹ دوست ہیں وہ بھی کچھ خبریں دے رہے ہیں کہ نہیں جی وہ جو عاصم منیر صاحب کے نام پہ اتفاق ہو گیا تھا, میاں صاحب نے ان کی اپروول کر دی تھی لیکن وہ شاید پنڈی والے اس پہ راضی نہیں ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی نمبر 2 اور 3 جو ہیں جو سحر شمشاد اور اظہر عباس ان کو کنسیڈر کیا جائے. پھر وہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی وہ فیض حمید صاحب کنسیڈر ہو رہے ہیں, کوئی کہتا نہیں جنرل عامر ہو رہے ہیں, کوئی کہتا نہیں جنرل نعمان راجہ ہو رہے ہیں. تو یہ ایک بالکل اسے کہتے ہیں نا کہ ایک افواہوں کی گرم بازاری ہے. اب یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا ایک اسموک سکرین ہے. معاملات جو بھی ہیں وہ طے ہو چکے ہیں, فیصلے ہو چکے ہوئے ہیں. ایک پرچی ہے جو وزیر اعظم شہباز شریف کی جیب میں ہے, وہ پرچی جب نکلے گی نا تو اس دن پتہ لگ جائے گا کہ جناب وہ کن کے نام پہ یہ قرآن نکلا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر سب شاہی محل میں ہنسی خوشی رہنے لگے. وہ پرانی ہماری بچپن کی کہانیوں میں یہ ہوتا تھا نا کہ فلانی شہزادی اور فلانا جادوگر, اور پھر وہ شہزادہ آتا ہے اور وہ پھر ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں. آخر میں کہانی کی یہ منہ میں لکھا ہوتا تھا. تو اب بات یہ کہ جس دن یہ تعیناتی ہوگی اس کے بعد پھر سارے ہنسی خوشی رہنے لگیں گے, سارے بندر کو پتہ چل جائے گا کہ کس کس کا کیا کیا آگے چل کے رول ہونا ہے. اور لیکن ساروں کی نظریں اب اسی طرف لگی ہوئی ہیں اور یہ سارا معاملہ اسی طرف ہو رہا ہے. ایک خبر میں آپ کو اور بھی چلتے چلتے یہ دیتا چاہوں کہ یہ جناب پنجاب کی اب حکومت خطرے میں ہے, اور پنجاب کی حکومت میں صرف اس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ یہ تعیناتی ہو جائے, یہ تھوڑی سی اسکرین کلیئر ہو, اس کے بعد جو ہے یہ وفاقی حکومت کا جو پہلا ٹارگٹ ہے وہ پنجاب حکومت ہی ہے. اور پنجاب حکومت کو ہر قیمت پر یہ حاصل کریں گے چاہے ان کو کچھ بھی کرنا پڑے. جو ہمارے تک اطلاعات آ رہی ہیں اب تک کی وہ یہی ہیں. افواہوں کی حقیقت کیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں. افواہوں کی حقیقت یہ ہے کہ جی پرائم منسٹر شہباز شریف اس وقت جو فیصلہ کرنا ہے شہباز شریف صاحب نے کرنا ہے. اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کبھی ناراض نہیں کرتے اور وہ اپنے بڑے بھائی نواز شریف صاحب کو کبھی ناراض نہیں کرتے. نواز شریف صاحب کے بارے میں ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے جو بھی ان کی اپنی رائے ہے انہوں نے اپنی رائے پر آصف علی زرداری صاحب کو قائل کر لیا ہوا ہے, اور آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اس وقت ایک سیم پیج پر ہیں. افواہیں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جی آصف زرداری وہ فلاں کے لیے زور لگا رہا ہے, اس کے لیے زور لگا رہا ہے, اس کے لیے زور لگا رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس تعیناتی کے حوالے سے جو رائے ہے شہباز شریف صاحب کو جو دی گئی ہے وہ اس میں نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب ایک ہی رائے رکھتے ہیں. جو ہمارے ذرائع ان کا یہ کہنا ہے. اچھا اب نواز شریف صاحب جو وہ چاہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کسی کنٹروورسی میں نہ پڑا جائے, اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جی 5-6 لوگوں کے نام آتے ہیں, ان میں سے وہ چوز کرنا ہوتا ہے پرائم منسٹر نے. تو ماضی میں جتنے پرائم منسٹر تھے خود نواز شریف صاحب نے 4-5-6 غربن آرمی چیف انہوں نے لگائے, وہ ہمیشہ دوسرے تیسرے چوتھے 5ویں نمبر کا بندہ لگا دیتے ہیں جو چوائس کر کے. تو نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت ایک ایسی روایت ڈال دی جائے کہ جو سینئر موسٹ وہ لوگ ہیں ان کی تعیناتی کی جائے تاکہ اس معاملہ کو جو آئندہ جو ہے وہ متنازع نہ بنایا جا سکے. اگر دیکھا جائے اگر یہ اصل روح دیکھی جائے تو پھر تو یہ سوچ بالکل ٹھیک ہے اور اسی پر عمل ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر ایک جو حقیقت کیا ہے, کیا واقعی پنڈی والے ناراض ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں وہ پہلے نمبر والا نہیں اور دوسرے تیسرے نمبر والے کو کنسیڈر کیا جائے. میرا اس بات سے جو ہے وہ اتفاق نہیں ہے. ہمارے جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک جسے کہتے ہیں ڈسکشن ہوتی ہے, لازمی بات ہے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان سب کے اندر ڈسکشن ہوتی ہے, اور پنڈی والے جو ہیں وہ اپنی ایک رائے دے دیتے ہیں. اس رائے پر آگے سے عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, وہ اس کو کتنا اس کو کنسیڈر کرنا ہے یا نہیں کرنا, یہ شہباز شریف صاحب نے جو پرائم منسٹر ہیں اس وقت انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. اور اگر میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, اور ایک لاجیکل بات ہے کہ جی
पिंडी से एक राय आती है कि जी आप फलां फलां, ये हमारी तरफ से रिकमेंडेशन है। प्राइम मिनिस्टर कहता है अच्छा नहीं, अच्छा मैं फैसला करता हूँ, फिर वो जो फैसला करेंगे। अब मामला ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने जो तैनाती करनी है वो उन्होंने कोई बाहर का बंदा तो नहीं लगाना, उन्होंने किसी सूबे को के आईजी को उठा के आर्मी चीफ तो नहीं बना देना, उन्होंने किसी इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ को उठा के शिबली फराज को तो नहीं आर्मी चीफ लगा देना। आर्मी चीफ उन्हीं 6-5 बंदों में से लगेगा ना जो लिस्ट जाएगी। तो ये तो एक लॉजिकल बात ही नहीं है कि पिंडी के जो लोग जो हैं वहां से एक लिस्ट आए और वो अपनी ही लिस्ट में किसी एक बंदे के बारे में कहते नहीं अनु ना लाना। अगर उसको नहीं लगाना होता तो उसका नाम ही लिस्ट में क्यों आएगा, और अगर नाम लिस्ट में आएगा तो इसका मतलब ये है कि उनको किसी भी कोई इतराज नहीं होगा। जो भी बंदा है वो फौज का जर्नैल है, वो जो 5-6 लोग होते हैं वो तकरीबन इक्वली होते हैं, ऑलमोस्ट 19-20 के फर्क के साथ। किसी ने कोई एक कोर्स ज्यादा कर रखा होगा, किसी ने कोई कोर कुछ 4 दिन ज्यादा कमांड की होगी, किसी ने कोई इजाफी एक किसी ऑनरेबल पोस्टिंग पे काम किया होगा या ज्यादा जिम्मेदार पोस्टिंग पे काम किया होगा। 19-20 का फर्क होता है। जो बंदा लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंचता है जी पाक फौज के अंदर, उसका एक कैलिबर होता है और वो फौज के कमांड करने की सलाहियत भी रखता है। और तो ये एक लॉजिकल बात नहीं है कि जी वो नाम पिंडी से आएंगे और पिंडी वाले खुद कहेंगे ए ना असी तो भेज रहे हैं लेकिन ए पहले नंबर वाला ना करना है, दूसरे तरीके वाला करना है। इस तरह नहीं होता। ये राय भी दी जाती है, उनकी राय का एहतराम भी किया जाता है, लेकिन फैसला बहरहाल जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने करना है। और हमने आपको पहले ही बताया था, आज भी हम इस बात पे कायम है कि जो नवाज शरीफ साहब के पास शहबाज शरीफ साहब गए थे और नवाज शरीफ साहब ने उनको जो भी राय दी वो अपनी जगह पे, लेकिन एक बात उन्होंने जरूर कही कि यू आर द प्राइम मिनिस्टर, फैसला आपने करना है। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के एतमाद में इजाफा किया जो हमारी इतला ये है। और शहबाज शरीफ साहब अगर हम उनका माजी देखें तो जनरल मुशर्रफ साहब की जो तैनाती थी वो बुनियादी तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने करवाई थी। जूनियर थे जनरल मुशर्रफ, यानी कि उस लिस्ट में सीनियरिटी पे टॉप पे नहीं थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने करवाई। शहबाज शरीफ साहब से किसी ने कहा था कि जी आप ये नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनसे ये करवाएं, तो वो उस वक्त चौधरी निसार शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीब थे। अब भी सुना करीब है, लेकिन वो बात नहीं, चूंकि पार्टी से वो अलहदा हो चुके हैं। तो चौधरी निसार साहब और उनके भाई सेक्रेटरी दिफा थे जनरल इफ्तिखार, जनरल रिटायर्ड इफ्तिखार, तो वो उन दोनों भाइयों ने शहबाज शरीफ साहब को कहा, और वो तजर्बा को इतना अच्छा नहीं रहा था। नवाज शरीफ साहब की पूरी फैमिली को जिला वतन होना पड़ा, इनको जेलों में जाना पड़ा, खुद शहबाज शरीफ साहब समेत सब लोगों को। तो वो तजर्बा भी शहबाज शरीफ साहब के पेश नज़र है और वो अपने भाई का एहतराम भी बड़ा करते हैं और वो यकीनन अपने भाई नवाज शरीफ की राय को जरूर वजन देंगे। और ऐसा भी नहीं कि जो एस्टैब्लिशमेंट अगर किसी 1 या 2 या 3 लोगों के बारे में कहते हैं जी जरा इन पे ज्यादा गौर कर लें, तो ये एक कोई अनहोनी बात नहीं है, ये कोई गैर फितरी बात नहीं है, एक बड़ी नेचुरल प्रोसेस है। हर बंदा अपनी राय देता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जो इस वक्त निकाला जा रहा है कि जनाब ये पिंडी का पेज इधर है और लंदन का पेज उधर है और शहबाज शरीफ बीच में बकरी बन गए हैं, या शहबाज शरीफ जो नहीं है वो फंस गए हैं, उनकी परवाज मुतासर हो गई है, उनको समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। और वो कहते हैं पिंडी वाले नहीं जी फलाना तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा, वो इस मामले पे वो जनाब इमरान खान साहब से मिल जाएंगे और इमरान खान जो नहीं उधर से लॉन्ग मार्च उनका इधर उधर वो फिर रहा है तो वो अचानक ताकत पकड़ लेगा और वो ब्लैकमेलिंग पोजीशन में आ जाएंगे। और इमरान नवाज शरीफ जो है वो ब्लैकमेल नहीं होंगे, वो तो पहले भी कभी नहीं हुए तो अब भी वो नहीं होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है जी, बड़ी सीधी सी बात है। मैंने आपसे अर्ज की कि नवाज शरीफ साहब बड़े भाई हैं, शहबाज शरीफ साहब के 3 दफा वज़ीर आज़म रहे हैं, 5-6 आर्मी चीफ लगा चुके हैं और उनसे राय ली होगी उन्होंने, एक अंदाज़ा यकीनन ली होगी। उनकी राय का भी उनको एहतराम करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि वो करते हैं, उनकी फैमिली की ट्रेडिशन भी है। और दूसरा यह है कि अगर बंदा ये कहे जी पिंडी वाले की बात कर रहे हैं तो उनकी बात को फेंक दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और ये ज़रूर हो सकता है कि उनको एक मतलब होता है कि अच्छा चीफ और चेयरमैन लगाने हैं तो अच्छा चीफ ये बंदा लग जाएगा, चेयरमैन ये लग जाएगा। वो जो 2 नाम पिंडी वाले कह रहे हैं कि जी हम जरा इन पे भी और करें, उनमें से एक उनका बंदा कंसिडर कर लें। उनका बंदे तो सारे उनके 5 या 6 के 6 नाम उन्हीं की तरफ से आएंगे, लेकिन अगर कि राय आउट गोइंग जो चीफ है उसकी राय है उसका भी वो एहतराम जरूर करेंगे। तो ये मामला असल में इतना है नहीं जितना इस वक्त दिखाया जा रहा है। जो भी बंदा बनेगा वो पाकिस्तान की फौज का ही जनरल होगा, बाहर से किसी ने नहीं आना। और अगर ये कहें कि जनाब पिंडी वाले जो हैं वो उनको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया, उन्होंने इमरान खान के साथ भी काम करके देख लिया, उन्होंने नवाज शरीफ साहब के बारे में काम किया, खुद बाजवा साहब भी कह चुके हैं कि नवाज शरीफ के साथ काम करने का उनका तजर्बा अच्छा रहा है। तो अगर इस सूरत में देखा जाए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि वो अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो वो ये हो जाएगा और सेम पेट फट जाएगा, कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। अभी तक की सूरत हाल यही है कि जनाब जो फैसले हैं वो हो चुके हैं। एक पर्ची है वो शहबाज शरीफ साहब की जेब में है, जब असेंबली आएगी तो वो पर्ची निकाल के रख के एक साइन करके
اناؤنسمنٹ کر دیں گے جناب اے بندہ ہو گیا ہے. اور لازم بات ہے کوئی صدارتی دستخط بھی ہوتے ہیں اس کی، ایک وہ رسمی کارروائی ہوتی ہے، اختیار تو صدر کا نہیں ہوتا اس کو بھی انکار کرنے کا یا روکنے کا. تو یہ سارا معاملہ ہو جائے گا. تو یہ ڈیلیبریٹلی میڈیا سیلز ہیں جو مختلف اس وقت اپنی خواہشات کو خبریں بنا کے پیش کر رہے ہیں. وہ اندر کی یہ بات ہے، اندر کی وہ بات ہے، کوئی اندر کی بات نہیں، سیدھی سیدھی بات ہے. ایک بندے نے لگنا ہے، پرائم منسٹر نے لگانا ہے، بڑے بھائی نے کہا کہ بھائی تم پرائم منسٹر بنو، اپنی مرضی سے فیصلہ کرو. اور اگر پنڈی سے کوئی آتا ہے ریکویسٹ کہ جی ذرا ایک دو ناموں پہ بھی غور کر لیں، ان پہ بھی غور کر لیتے ہیں، کوئی بندہ ان میں سے بھی لے لیتے ہیں، ایک اپنی مرضی سے کر لیا. تو بنیادی طور پہ فیصلہ جو بھی ہوگا، چاہے وہ کسی کی مشاورت سے ہو، کسی کی رائے سے ہو، فیصلہ وہ پرائم منسٹر کا ہی ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.